السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے، آمین۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے عرفان شیخ نے۔ عرفان کہتے ہیں میں گجرانوالہ وہ احمد آباد کے رہنے والے ہیں اور ایک خوفناک واقعہ اپنے گھر کا شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ عرفان بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں بونے جنات ہیں، چونکہ جن کی تعداد 3 ہے، اور وہ تینوں بونے جنات ہمارے گھر میں رہتے تو ہیں لیکن وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس بات کے متعلق سب لوگ جانتے ہیں۔ ایک دن میں گھر واپس آیا تو میرا جو چھوٹا بھائی تھا وہ آلریڈی سویا ہوا تھا، اور جو مجھ سے بڑے بھائی ہیں وہ شادی پر گئے ہوئے تھے۔ قریب ہی محلے میں ایک شادی تھی اور میں آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ جیسے ہی میں بھی لیٹا، میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے لگا کہ جیسے کوئی میرے قریب سے بھاگ کر گیا ہے۔ ابھی میں یہ دیکھنے کے لیے اٹھائی کہ میرے قریب کون بھاگا ہے، تو میں نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اچانک سے میرے ارد گرد بھاگنے کی آوازیں شروع ہو گئی، یعنی کوئی بہت تیزی سے دوڑ رہا ہو۔ میں اس قدر ڈر گیا، مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے جسم میں سے جان نکل رہی ہے، اور میں نے ہمت کی اور اپنے بڑے بھائی کو کال کی اور اس کو بتایا کہ گھر میں یہ واقعہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اور بالکل میرے دل پر اثر پڑا ہے، جیسے مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ میرے بھائی نے کہا کہ تم آیت الکرسی اور درود شریف پڑھ کر سو جاؤ، انشاءاللہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے بھائی کی بات مانی اور آیت الکرسی اور درود شریف پڑھا اور اپنے ارد گرد اس کا حصار کیا اور لیٹ گیا۔ وہ اس قدر خوفناک رات تھی جو کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے اس قدر ڈر لگا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ یہ ایک سٹوری تھی عرفان شیخ کی، جنہوں نے احمد آباد سے شیئر کی۔ بہت شکریہ عرفان۔ اور عرفان یہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت شوق سے میرے چینل کی سٹوری سنتے ہیں، اور ان کے امی ابو بھی میری سٹوریز کو بہت شوق سے سنتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کے پیرنٹس کا بھی میری سٹوری سننے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی سعودی عربیہ سے ایان ورک نے شیئر کی ہے۔ ایان کہتے ہیں میں ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس ٹائم ایان کی ایج 26 ہے، اور وہ ایک خوفناک واقعہ اپنی زندگی کا پیش آیا ہوا میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر میں بہت خوفناک قسم کے جنات ہیں۔ ہم لوگوں کا جو فلیٹ ہے وہ کافی بڑا ہے، اور ایک پورشن ہم نے رینٹ آؤٹ کیا اور ایک پورشن میں ہم لوگ خود رہتے ہیں۔ جس پورشن میں ہم خود رہتے ہیں اس میں تو پھر بھی کچھ بچت ہو جاتی ہے، لیکن جو ہم لوگوں کے ساتھ والا پورشن ہے ادھر بہت سخت قسم کے جنات ہیں، اور وہ جو جنات ہیں وہ اس طرح ہیں کہ وہ باقاعدہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اس فلیٹ میں رہتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس کو مارتے ہیں۔ نماز کے ٹائم پر 1-2 دفعہ پہلے تو وہ جگانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی اٹھ کر بھی نماز نہ پڑھے تو وہ پھر اس شخص کو باقاعدہ مارنے لگتے ہیں۔ اور کافی لوگوں نے ہم لوگوں کا فلیٹ اسی وجہ سے چھوڑ دیا کہ ادھر جنات نماز کی پابندی کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو جنات ہیں وہ نظر بھی آتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے ڈیڈی نے کسی کو وہ فلیٹ رینٹ پر دیا، تو ادھر جو فیملی آ کر رہی، وہ جو ادھر لڑکا تھا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا بالکل بھی۔ 2 سے 3 دفعہ اس کی نماز کے ٹائم پر آنکھ کھلی اور اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ لوگوں کو دیکھا، لیکن اس چیز کو بھی اس نے اگنور کر دیا اور نماز کے ٹائم پر سو گیا۔ تو جیسے ہی اس نے 5ویں دن یہ حرکت کی تو ان جنات نے اس کی باقاعدہ چھڑی کے ساتھ پٹائی شروع کر دی، اور کچھ ہی روز میں وہ ہمارا فلیٹ خالی کر کے چلے گئے۔ اب ہم لوگوں کا فلیٹ بالکل خالی پڑا ہوا ہے۔ میرے پیرنٹس گھر پہ نہیں تھے اور مجھے کوئی کام تھا۔ ادھر میری مدر نے ایک روم میں سٹور کی چیزیں رکھتی ہیں، ان چیزوں میں سے میں اپنے کوئی سامان ڈھونڈنے کے لیے گیا، تو ابھی میں اندر انٹر ہی ہوا ہوں،
نماز کا ٹائم ہو چکا تھا. میں نے کہا میں پہلے اپنی چیز ڈھونڈ لیتا ہوں تو پھر جا کر نماز پڑھتا ہوں. میں چیز ڈھونڈنے کے لیے اندر گیا تو نماز کے ٹائم پر باقاعدہ روم کے اندر سے آوازیں شروع ہو گئی، شور شرابہ، اتنا شور کہ چونکہ میرے کان پھٹنے لگے. میں جلدی سے باہر نکلا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ تم اچھی طرح جانتے ہو ہم نماز کی پابندی کا حکم دیتے ہیں اور تم نماز کے ٹائم پر چیزیں ڈھونڈ رہے ہو، پہلے نماز پڑھو اور پھر ادھر آنا. ایان کہتے ہیں میں گھر پر بالکل اکیلا تھا اس ٹائم، نہ میرے مدر، نہ میرے فادر اور نہ میری سسٹر تھی اس ٹائم گھر پہ. میں ڈر گیا اور جلدی سے اسٹور سے باہر نکلا اور اس پورشن کو لاک لگا کر دروازہ بند کر کے اپنے روم کی طرف آ گیا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ جو پورشن ہے اس کا دروازہ ہم لوگوں کے ٹی وی لانچ میں کھلتا ہے. میں نے جلدی سے دونوں دروازے بند کر دیے اور میں تھوڑا ڈر بھی گیا. میں نے نماز ادا کی اور اتنے میں میرے گھر والے سارے آ گئے. میں بہت ڈرا ہوا تھا. یہ ایک سٹوری تھی ایان کی جو انہوں نے سعودی عربیہ سے شیئر کی. بہت شکریہ ایان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. بڑھتے ہیں آج کے لاسٹ سٹوری کی طرف. یہ سٹوری سرگودا سے میرے ریگولر سٹوری لسنر عمران نے شیئر کی ہے. عمران کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ میں جا رہا تھا کسی کام کے سلسلے میں اپنی جاب پر اور مجھے ایک ضروری کام آ گیا اور میرے گھر والوں نے مجھے باقاعدہ کال کی اور مجھے گھر بلایا اور میں چلا گیا گھر. لیکن گھر جاتے جاتے جو ٹائم تھا وہ مغرب کا ہو چکا تھا اور میں نے سوچا میں شارٹ کٹ کا راستہ استعمال کرتا ہوں، میں وہاں سے جاتا ہوں. تو میں اب جو راستہ تھا، راستے میں ایک قبرستان بھی آتا تھا اور جس راستے سے میں نے جانا چاہا تھا وہ راستہ بھی قبرستان کے راستے میں ہی تھا، لیکن وہ ایک کچے کا راستہ تھا جس میں گزرتے ہوئے مجھے کافی آسانی تو تھی اور میرا گھر بھی جلدی آ جانا تھا. اب میں نے وہ راستہ اپنایا اور میں اس راستے پر چلا گیا اور جیسے ہی میں ادھر گیا وہ کہتے ہیں کہ اب میں کچے کے راستے سے جانے تو لگ گیا، لیکن اب مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، کوئی میرے پیچھے پیچھے ہو. میں نے موٹر بائک سے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے ایک خاتون تھی جو کہ بڑی تیزی سے میری طرف بھاگتی ہوئی آ رہی تھیں اور اس قدر تیزی سے بھاگ رہی تھی بالکل میرے قریب آ چکی تھی. اور جیسے ہی وہ میرے قریب آئی تو میرے دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو گئی اور ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں. کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ سارا منظر دیکھا تو میں ادھر ہی میرا موٹر سائیکل گرا اور میں بے ہوش ہو گیا اور میں اس طرح نیچے گرا مجھے کچھ ہوش نہیں رہی. کچھ دیر کے بعد میری خود ہی اچانک سے آنکھ کھلی تو میں بالکل اس کچے کے راستے کے درمیان میں گرا ہوا تھا اور بہت زیادہ اندھیرا تھا. میں اس قدر ڈرا ہوا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے. تو میں اچانک سے کیا دیکھتا ہوں کہ وہی عورت جو بالکل میرے قریب سے گزر کے گئی تھی وہ سامنے درخت پر بیٹھی چوڑیوں کو زور زور سے چھنکا رہی تھی. اس کی چوڑیوں کی چھنکاہٹ سن کر میں ڈر گیا اور میں نے اوپر سے دیکھا تو وہ عورت چھلانگ لگا کر بالکل میرے قریب آ چکی تھی. اتنے قریب تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میرا دل نکال لے گی. کہتے ہیں کہ وہ عورت جیسے بالکل میرے قریب آنے لگی تو پیچھے سے ایک گاڑی کی لائٹ آئی اور وہ عورت بھاگتے ہوئے اسی درخت کے پاس چلی گئی. اللہ جانے وہ اللہ والا کون تھا جس نے مجھے اٹھایا میرے موٹر سائیکل کو. اس نے کہا کہ ادھر ہی چھوڑو، اپنی جان بچاؤ اور ادھر سے نکل جاؤ. اس بوڑھے شخص نے مجھے یہ بتایا کہ یہ کچے کا راستہ انتہائی خطرناک ہے مغرب کے ٹائم پر. ادھر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، ادھر چڑیلوں اور آفتوں کا بسیرا ہے جو کہ لوگوں کو تنگ کرتی ہیں، باقاعدہ ان کی جان لے لیتی ہیں. دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا. تو عمران کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش جو واقعہ ہے اس کو میں بھول نہیں سکتا اور آپ سب لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ شارٹ کٹ انسان کو تنگ کرتا ہے. ایسے شارٹ کٹ راستے اسی لیے بنے تو ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جلدی پہنچ جائیں، لیکن ادھر بہت زیادہ جنات بھی ہوتے ہیں اور یقیناً وہ قبرستان کا بھی راستہ تھا، ادھر ویسے بھی جنات ہوں گے. قبرستان سنسان ہوتا ہے، ادھر انسان زندہ انسان تو نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہاں پر جنات رہتے ہیں، ان کے گھر ہوتے ہیں ادھر. اور جس کچے کے راستے کو میں نے یوز کیا تھا
اس راستے پہ بہت زیادہ درخت تھے، ارد گرد بہت زیادہ جھاڑیاں تھیں۔ اللہ نے میری جان بچا لی۔ 1 سے 2 گھنٹے یہ مسلسل عمل میرے ساتھ جاری رہا۔ وہ جو جنات تھے وہ باقاعدہ ادھر تھے، وہ عورت جو ادھر تھی، اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گیا۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ کبھی پیش نہ آئے۔ تو یہ سٹوری تھی عمران کی جو انہوں نے سرگودا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ عمران اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو آپ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں لسنرز، ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی، فیس بک آئی ڈی اور کومنٹ باکس میں۔ اور آپ لوگ جس طرح میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اسی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں۔ آپ کی سبسکرپشن میری بہت حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اور آج کا اچھا میسج یہ دینا چاہوں گی کہ ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ مت بولیں اور اپنے والدین سے محبت کریں، پیار کریں۔ اور ایسی نعمت ایک دفعہ کھو جائے تو دوبارہ نہیں ملتی۔ آئی ہوپ اس پہ آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔